أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملومين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صلوات سارے حضرات مومنین کرام، میں نے ایک چھوٹا سا حصہ ہے آیت مجیدہ کا جو تلاوت کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تحقیق اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مومنین کرام، مولا علی علیہ السلام کی ذات بابرکات اس آیت کی مجسم تفسیر تھے۔ مولا علی علیہ السلام مجسم عدل بھی تھے اور مجسم احسان بھی تھے۔ عدل اور انصاف، احسان، یہ وہ غرض ہے جو انبیاء کے بھیجنے کی غرض ہے، آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کی یہ غرض ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے معجزات دے کر انبیاء کو بھیجا، اور ہم نے کتاب بھی انبیاء کے ساتھ نازل کی اور میزان بھی بھیجا۔ اور یہ انبیاء بھیجنے، کتابیں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ ایک عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ اس کرۂ ارض پر وجود میں آئے، ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جس میں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی سے زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی کسی سے حق نہ چھینے۔ یہ غرض تھی انبیاء بھیجنے کی، اور یہ غرض تھی کتابیں نازل کرنے کی۔ لیکن مومنین کرام، ابھی تک جب سے کائنات کا آغاز ہوا ہے، ابھی تک تاریخ انسانی میں وہ موقع نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا کہ پورے کرۂ ارض پر عدل و انصاف کی حکمرانی قائم ہوئی ہو، اور ایسا وقت نہیں آیا کہ جہاں ظالم ختم ہو گئے ہوں اور دنیا میں کوئی مظلوم باقی نہ رہا ہو۔ ایسا موقع نہیں آیا۔ البتہ جزوی طور پر تھوڑا تھوڑا وقت ملا ہے، بعض اچھے حکمران، بعض انبیاء کو بھی حکمرانی کا موقع ملا ہے، اور بعض اوصیاء الہی کو جزوی کسی خطے کی حکمرانی کا بھی موقع ملا ہے۔ لیکن ایسا موقع ابھی تک نہیں آیا کہ
کہ پورے کرۂ ارض پر عدل کی حکومت قائم ہوئی ہو، اور یہ غرض الہی انشاءاللہ ضرور متحقق ہوگی جب یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے مہدویت کا عقیدہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور سب مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی جب آئیں گے نبی کریم نے فرمایا 12ویں جانشین کی جب خبر دی، فرمایا اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی، میرا بیٹا مہدی میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میری صفات خصوصیات کا وہ مالک ہوگا، یملا اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلم و جورا، اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے، وہ غرض الہی ضرور پوری ہوگی۔ لیکن سامعین گرامی، اس طول تاریخ بشریت میں مولا علی علیہ السلام وہ واحد حاکم ہیں کہ جنہیں تقریباً 4.5 سال کے لگ بھگ کا عرصہ حکومت کرنے کا ملا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے اس تھوڑے سے عرصے میں دنیا کائنات کو یہ سمجھایا اور یہ بتایا اور دنیا والوں پر یہ واضح کر دیا کہ حکومت عادل کسے کہتے ہیں اور عادل حکمران کیسے ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھی سارے حضرات، فرمایا العدل فضیلت الانسان، ایک انسان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عادل، توجہ کیجیے۔ پھر فرمایا نہیں، العدل فضیلت السلطان، ایک حاکم کی، ایک بادشاہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو عادل ہونا چاہیے، ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے العدل اساس بہ قوام العالم، عدل وہ بنیاد ہے، عدل کہ جس بنیاد پر عالم قائم ہے، عالم کا قیام عدل کی بنیاد پر ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے نا کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، مولا علی فرماتے ہیں کفر سے حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی، کفر سے حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم سے حکومتیں باقی نہیں رہ سکتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی، عدل ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ و 60 سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس عدل کی اہمیت جانتے ہو، ایک لحظے کا عدل کرنا، ایک لحظے کا عدل کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل عمل ہے۔ ایک لحظے کا عدل، عدل و انصاف پر مبنی اور مشتمل فیصلہ، ایک لحظے کا عدل 70 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے، نبی کریم کے لیے۔ اور مومنین، عادل حکمران، عادل بادشاہ، عادل انسان، توجہ کیجیے، نبی کریم کی حدیث مبارک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، عادل انسان جب دنیا سے جاتا ہے قبر میں جائے گا تو عادل حکمران کا قبر میں بدن بھی خراب اور بوسیدہ نہیں ہوگا، قبر کی مٹی اس عادل کا احترام کرتی ہے۔ مامون عباسی نے اپنے زمانے میں، اپنے دور اقتدار میں، جب نبی کریم کی اس حدیث سے آشنا ہوا تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں سرکار کی اس حدیث کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ نوشیروان کی عدالت بڑی مشہور تھی، نوشیروان عادل حکمران تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرماتے تھے کہ میں ایک عادل حکمران کے دور میں پیدا ہوا، یعنی نبی کریم کی زبان سے بھی نوشیروان کے لیے عادل ہونے کا لفظ نکلا ہے کہ نبی کریم بھی اس کو عادل کہتے تھے۔ اس نے چاہا کہ میں
تصدیق کرنا چاہتا ہوں، آزمانا چاہتا ہوں اس حدیث کو، تو نوشیروان کی قبر کو کھولا، نبش قبر کیا گیا۔ وہ بچوں یہاں بیٹھو نہیں، اٹھو، ان کو اٹھا دو، چلو پیچھے چلو، اٹھا دو نا یار ان کو، چلو واپس جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ قبر، نبش قبر کیا، نبش قبر جب کیا تو نوشیروان کا بدن قبر میں تر و تازہ اور سالم تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اور وہ انگوٹھی بھی اسی طرح موجود تھی، اور اس انگوٹھی پہ جو نقش تھا وہ بھی نہیں مٹا تھا۔ ایک لحظے کا عادل مولا امیر المومنین علیہ السلام مجسمہ عدل اور انصاف تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سانسوں میں عدالت رچی بسی تھی۔ یقین فرمائیے، ایک ہوتا ہے عادل ہونا، اور عربی میں مبالغتاً کہتے ہیں نہیں، علی عادل نہیں، علی مولا عین عادل ہے، عین عادل ہے۔ انشاءاللہ امام زمانہ آئیں گے تو عدل کی حکومت قائم ہوگی، اس لیے کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا کو عدالت کا انتظار ہے، عدالت کو مہدی کا انتظار ہے۔ تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حاکم وقت کا عادل ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں تو جو حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں وہ عدالت کے لیے نہیں آتی، جو پارٹی اقتدار میں آتی وہ اور ظلم شروع کر دیتی۔ ہمارے ہاں اقتدار کی بنیاد ظلم پر رکھی جاتی، ظلم پر، کتنے لوگوں کے حقوق پامال کر کے، کتنے افراد کو قتل کر کے کروا کے جماعتیں پہنچتی ہیں اقتدار تک، اور پھر ملک کو لوٹنا اور اپنی جیبیں بھرنا، یہی ان کا ہدف ہوتا ہے اور یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ جی ابھی پھر وہ آ رہا ہے جنہوں نے 3 باریاں لگائیں، اور پھر دنیا کو الو بنایا جا رہا ہے اور بے وقوف بنا رہے ہیں، پھر امید سے یقین تک۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، من جرب المجرب فحل بہ الندامہ، آزمائے ہوئے کو آزماؤ گے تو ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا ندامت کا سبب ہوتا ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری قوم بھی عجیب ہے، یہاں آزادی تو ہے نہیں، وڈیرے لوگ بک جاتے ہیں، نمبردار بک جاتے ہیں، صاحب حیثیت بک جاتے ہیں، عوام الناس کالانعام ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ جہاں وڈیرے نے چاہنا ہے وہیں ووٹ دلوانے ہیں۔ پتہ نہیں کب آئے گی جمہوریت اور کب آئے گی آزادی، اور کب اس ظلم سے نجات ملے گی۔ اللہ امام صاحب العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ حاکم وقت کا عادل ہونا بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، فرمایا ستۃ اشیاء حسن ولکنہ من ستۃ احسن، فرماتے ہیں 6 چیزیں اچھی ہیں، توجہ کیجئے گا، یاد رکھنا دوستو، خدا جانتا ہے معاملہ بڑا حساس ہے۔ قیامت کا جب دن آنے نا، قیامت کا، نبی کریم فرماتے ہیں ایک منادی ندا کرے گا میدان قیامت میں، کیا ندا کرے گا؟ این الظلمۃ وعوانہم، ظالم کہاں ہیں اور ظالموں کے مددگار کہاں، ظالم کہاں ہیں اور ظالموں کے مددگار کہاں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو وصیت کی، نہج البلاغہ میں جملہ ہے، فرمایا اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن اور حسین بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا، مظلوم کے حامی رہنا، مظلوم کے مددگار بننا، ظالم کے مددگار نہ بننا۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں ایک باب قائم ہوا ہے، باب اعوان ظلمہ کے نام سے، ظالموں کے مددگار۔ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں وہ دور اب ختم ہو گیا، ہمارے بچپن تک تو تھا، وہ دوات بناتے تھے نا تو اس میں صوف ڈالتے تھے، وہ سیاہی پڑیوں کی شکل میں ہوتی تھی، تو وہ ملا کے
صوف ڈال کے نا دوات بنتی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ نئی نسل کو کہاں یاد ہوگا، انہیں تو عجائب گھر میں وہ دوات دکھانا پڑے گی کہ یہ دوات ہوتی تھی جس سے لکھا جاتا تھا۔ اب تو ٹچ کا زمانہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو کسی ظالم حاکم کے دوات میں صوف بھی ڈالے، کسی ظالم کی اتنی ساری مدد بھی کرے، اللہ قیامت کے دن اس مددگار کو بھی ظالم کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا۔ اور خدا کی قسم ظالم کبھی ظلم کی مسند تک نہیں پہنچتا جب تک ہم لوگ اس کا ساتھ نہ دیں۔ ہاں، ظالموں کو اقتدار میں پہنچانے والے بھی تو ہم ہوتے ہیں نا، تو جو ظالم کا مددگار ہے نا، قرآن و حدیث کی نگاہ میں وہ بھی ظالم ہی ہے، لہٰذا ظالم نہیں بننا، ظالم کا مددگار بھی نہیں بننا، مظلوم ہونا کوئی عیب نہیں۔ حاکم شام نے مولا علی کو خط لکھا تھا، یا علی آپ کو وہ وقت بھول گیا جب آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو گھسیٹ کے دربار کی طرف لے جا رہے تھے بیعت کے لیے، یہ خط لکھا۔ مولا علی علیہ السلام نے اس خط کا جواب دیا، نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے گا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حاکم شام، جہاں تو نے یہ بات لکھی، انی اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی اوایا، جس طرح اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے، علی کو بیعت کے لیے اسی طرح سے گھسیٹا جا رہا تھا۔ لعمر اللہ لقد اردت ان تضم فمدحت وان تفضح فافتضحت، فرمایا خدا کی قسم حاکم شام، یہ بات لکھ کے تو چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا، لیکن تو نے تو علی کی تعریف کر دی ہے، تو علی کی تعریف کر بیٹھا، اس لیے کہ ما من غزازت علی المسلم ان یکون مظلوما ما لم یکن شاقا فی دینہ ولا مرتابا بیقینہ۔ حاکم شام یاد رکھ، مسلمان کے لیے ظالم ہونا عیب ہوتا ہے، مظلوم ہونا تو عیب نہیں ہوتا ہے۔ اور تو نے اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا کہ علی مظلوم تھا، علی ظالم نہیں تھا۔ مظلوم ہونا عیب نہیں ہوتا، ظالم ہونا عیب ہوتا۔ مولا امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ چھ چیزیں بذات ہی اچھی ہیں، لیکن اگر ان کو 6 افراد انجام دیں تو پھر وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اجازت عرض کروں میں؟ پہلی چیز، الورع حسن وہو من العلماء احسن، تقوی اور پرہیزگاری اچھی چیز ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری ہر کسی کے لیے اچھی ہے، لیکن اگر عالم دین متقی اور پرہیزگار ہو تو بہت اچھا ہے۔ عالم دین کا متقی اور پرہیزگار ہونا بہت اچھا ہے۔ السخاء حسن وهو من الاغنیاء احسن، مولا فرماتے سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن اگر صاحب مال صاحب ثروت سخاوت کرے تو بہت اچھا ہے۔ الصبر حسن، میرے ساتھ بولیں تھوڑا سا، الصبر حسن وهو من الفقراء احسن، فرمایا صبر اچھی چیز ہے، لیکن اگر ایک فقیر اور تنگ دست انسان صبر کرے تو بہت اچھا ہے۔ الحیاء حسن الحیاء حسن وهو من النساء احسن، فرمایا شرم و حیا اچھی چیز ہے، لیکن ایک عورت اگر با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ ایک عورت اگر صاحب شرم و حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ التوبۃ حسن وہی من الشباب احسن، مولا علی فرماتے ہیں توبہ اچھی چیز ہے، لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ نبی کریم نے بھی فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر لے۔ اور چھٹی چیز مولا علی فرماتے ہیں العدل حسن وهو من الامراء احسن، عدل اچھی چیز ہے، لیکن حاکم وقت اگر عادل ہو تو بہت اچھا ہے۔ حاکم وقت اگر عادل ہو تو بہت اچھا ہے۔ سامعین گرامی، ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں ایک لحظے کا عادل، ایک لحظے کا عادل 40 دن کی مسلسل بارش، ایک خشک قحط زدہ سرزمین پر 40 دن مسلسل رب کی رحمت برسے، فرمایا اس 40 دن کی بارش کا اتنا فائدہ اہل زمین کو نہیں ہوتا
جتنا ایک لحظہ اگر جج عدل کا فیصلہ کر دے جتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک لحظے کا عدل 40 روز کی مسلسل بارش سے بھی زیادہ فائدہ مند۔ مومنین کرام، میں عرض کر رہا تھا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جو ذات بابرکات تھی وہ مجسمہ عدل و احسان تھی۔ سامعین گرامی، اللہ اکبر، وہ اور تھے جن کا مقصد مال غنیمت جمع کرنا یا کشور کشائی یا اپنی سلطنت کی حدیں بڑھانا تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت اور حکومت کا مقصد صرف اور صرف عدل الہی کا قیام تھا، صرف عدل و انصاف کا قیام تھا۔ اور یاد رکھنا، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس اقتدار کی خاطر، حکومت کی خاطر تلوار نہیں اٹھائی۔ حقدار تھے، رسول اللہ اعلان کر کے گئے تھے میرے بعد حکومت اسلامی کا حاکم علی ابن ابی طالب ہے۔ حق کے امیر المومنین کو غصب کیا گیا۔ 25 سال اسلام اور مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لیے گوشہ نشینی پر مولا علی مجبور ہو گئے۔ 25 سال میں متعدد تجربے کرنے کے بعد پھر مسلمان آ گئے مولا امیر المومنین کے پاس، یا علی ہاتھ آگے بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کریں اور آپ مسند حکومت اور خلافت کو سنبھالیں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا جاؤ علی کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنا لو، علی کو تمہاری حکومت کی قطعی ضرورت نہیں۔ مولا امیر المومنین حکومت پہ حریص نہیں تھے۔ خدا کی قسم، جنگ جمل کے موقع پر جب مولا امیر المومنین جمل کی طرف جا رہے تھے، بصرہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک منزل آئی، ذیقار اس کا نام، عراق کا شہر ہے آج بھی ذیقار۔ منزل ذیقار پہ امیر المومنین نے قیام کیا، لشکر صاحب تھا۔ ابن عباس کہتا ہے میں مولا امیر المومنین کی خدمت میں گیا اور میں نے دیکھا وہ خاصف بالنعل، مولا علی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنا پھٹا پرانا جوتا سی رہے تھے۔ میں مولا کی بارگاہ میں گیا، سلام کیا، جناب نے جواب دیا اور فرمایا یا ابن عباس ما قیمت هذه النعل، ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ فقلت لا قیمت لها، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، فقلت لا قیمت لها، ابن عباس کہتا ہے مولا یہ پھٹا پرانا جوتا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس وقت مولا امیر المومنین نے فرمایا یا ابن عباس واللہ هذه احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا وعدفا باطلا، فرمایا خدا کی قسم ابن عباس تمہاری اس حکومت سے یہ جوتا علی کو زیادہ محبوب ہے، تمہاری اس حکومت اور حکمرانی سے، اقتدار سے یہ جوتا مجھے زیادہ محبوب ہے، لیکن میں نے اس حکومت کو کیوں سنبھالا؟ وہ مقصد مولا علی کی حکومت میں آنے کا مقصد الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، میں صرف یہ چاہتا ہوں میں حق کو قائم کروں اور باطل کو مٹا دوں۔ مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ میں نے حکومت کو کیوں سنبھالا، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر لوگ اکٹھے ہو کے نہ آ گئے ہوتے اور مددگاروں نے مجھے اپنی مدد اور نصرت کا یقین نہ دلایا ہوتا، میں خلافت کی باغ ڈوری نہیں کے کندھوں پہ ڈال دیتا، لے جاؤ اپنی خلافت کو جہاں تم چاہو۔ لیکن فرماتے مجھ پر حجت تمام ہو گئی تھی، لوگ بیعت کے لیے تیار ہو گئے، لوگوں نے مجبور کیا امیر المومنین کی، اور امیر المومنین نے پھر اس مشکل حالات میں اس مسند حکومت اور مسند خلافت کو سنبھالا۔ یہ مولا امیر المومنین کی عدالت تھی۔ سننا میرے محترم سامعین، یہ خلافت جو چوتھے مقام پہ مولا علی کو ملی، یہ تیسرے مرحلے پر بھی مل رہی تھی۔ وہ جو شورا بنائی گئی تھی خلافت کی نامزدگی کے لیے، اس میں ایک رکن مولا علی بھی تھے، 6 افراد میں سے اس کمیٹی کے ایک ممبر مولا علی بھی تھے۔ یہ مولا علی کو بھی خلافت مل جاتی تھی، لیکن ایک شرط پر بات ساری بگڑ گئی تھی۔ اس میں شرط یہ رکھی گئی تھی ہم خلافت اس کے حوالے کریں گے، کتاب خدا پر عمل کرے گا، سنت رسول پر عمل کرے گا، سیرت شیخین پر عمل کرے گا۔ مولا علی نے فرمایا یہ سیرت شیخین والی شرط علی کو منظور نہیں ہے، کتاب خدا پر عمل کروں گا، سنت رسول پر علی عمل کرے گا۔ انہوں نے کہا اگر سیرت شیخین منظور نہیں تو پھر آپ کو خلافت بھی نہیں دی جائے گی۔ مولا علی نے فرمایا بڑی منطقی بات تھی، دانا لوگ بیٹھے ہو،
مولا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ کی سیرت کے ہوتے ہوئے شیخین کی سیرت کی شرط لگانا ہی فضول ہے، اس لیے کہ شیخین کی سیرت یا رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہے یا رسول اللہ کی سیرت کے خلاف ہے۔ اگر شیخین کی سیرت رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہے تو علی سیرت رسول پر عمل کرنے کو تیار ہے، اور اگر شیخین کی سیرت پیغمبر کی سیرت سے ہٹ کے ہے تو علی کبھی پیغمبر کی سیرت سے ہٹ کے عمل کرنے کو تیار ہے۔ لیکن ایک شخص نے کہا میں سیرت شیخین پر چلوں گا، خلافت اس کے حوالے کر دی گئی، امیر المومنین کو محروم کر دیا گیا۔ کسی نے کہا یا علی جب آپ کو پتہ تھا کہ خلافت آپ کو نہیں ملے گی آپ گئے کیوں شورا میں؟ فرمایا میں انہی لوگوں کے ایک دعوے کو رد کرنے کے لیے گیا تھا۔ پہلے مرحلے پر انہوں نے کہا تھا کہ ایک گھر میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی، میں اس شورا میں اس لیے گیا تھا تاکہ ان کی بات کو جھوٹا کروں، یا کل جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج وہی لوگ جو علی کو خلافت دینے کے لیے علی کو بلا چکے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے مرحلے پر جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ دعویٰ جھوٹا تھا۔ مولا امیر المومنین نے خلافت کو سنبھالا، اور خلافت کو سنبھالنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے سابقہ طریقوں کے برخلاف سب سے جو پہلا کام کیا، بیت المال کی تقسیم کو عادلانہ بنایا۔ بیت المال کی تقسیم کو، غور کیجئے میرے محترم سامعین، سابقہ روش کے خلاف رسول اللہ کی سنت کو تازہ۔ سامعین گرامی، پہلی خلافت میں 6 ماہ کے بعد بیت المال کا مال مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ دوسری حکومت میں 1 سال کے بعد وہ تقسیم کیا جاتا تھا، اور جو سال کے بعد تقسیم کیا جاتا تھا اس تقسیم کی بنیاد بھی سن لو، تاریخ کا مطالعہ کر لینا۔ اس میں طبقہ بندی کی گئی تھی، درجہ بندی کی گئی تھی۔ بدری صحابہ کے لیے 5000 درہم، احد میں جنہوں نے شرکت کی ان کے لیے 4000 درہم، بعد والوں کے لیے، خندق والوں کے لیے 3000 درہم، اور عام مسلمانوں کو 200 درہم سالانہ ملتے تھے۔ ہر ام المومنین کے لیے 10,000 درہم سالانہ، ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے 12,000 درہم سالانہ۔ یہ تقسیم تھی جس بنیاد پر یہ تقسیم ہوتے تھے بیت المال سے مال۔ لیکن جب مولا امیر المومنین نے مسند خلافت کو سنبھالا، پہلی مرتبہ بیت المال کے دروازے کھلے، اور پہلی مرتبہ مولا علی کی زندگی میں ایک قریشی اور عام عرب میں، اور ایک عرب اور عجم میں مولا امیر نے عادلانہ تقسیم کی، اور پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو 3 دینار دیے گئے، 3 عادلانہ تقسیم کی۔ اللہ اکبر، حیران ہو جاؤ گے جب عادلانہ تقسیم شروع ہوئی تو وہ جو ایرانیوں کی تعداد زیادہ تھی عجب میں جو مسلمان ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ چیخ اٹھے، امیر المومنین کے پاس آ گئے، طلحہ و زبیر آ گئے، ہاں جی سعد بن ابی وقاص آ گیا، فلاں آ گیا، یا علی یہ کیا ہوا؟ یہ جو کل تک ہمارے غلام تھے جنہیں ہم نے آزاد کیا اس کو بھی 3 دینار اور مجھے بھی 3 دینار، یہ کیا ہوا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہیں یاد ہے رسول اللہ مال غنیمت اور بیت المال کو کیسے تقسیم کرتے تھے؟ توجہ چاہوں، انہوں نے کہا نا کہ یا علی یہ آپ نے کیا کیا، ہمارے غلاموں کو بھی ہمارے جتنا ہی بیت المال سے حصہ دیا، جبکہ پہلی خلافتوں میں ہمیں زیادہ نوازا جاتا تھا۔ مولا امیر نے فرمایا خلافتوں کی بات نہ کرو، رسول اللہ کے دور کی بات کرو، پیغمبر کی زندگی میں تمہیں کتنا ملتا تھا؟ کیا برابر تقسیم نہیں ہوتی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ برابر تقسیم ہوتی تھی، لیکن ہماری خدمات ہیں اسلام کے لیے، ہم نے غزوات میں حصے لیے ہیں، اس لیے ہمارا حق زیادہ بنتا ہے، ہماری رسول اللہ سے قرابت بھی ہے۔ مولا علی نے فرمایا یہ بتاؤ اسلام کے لیے تمہاری خدمات زیادہ ہیں یا میری خدمات زیادہ ہیں؟ رسول اللہ سے تمہاری قرابت زیادہ ہے یا میری قرابت زیادہ ہے؟ فرمایا جتنا میرے غلام قمبر کو بیت المال سے متلا اتنا ہی امیر المومنین علی کو بیت المال سے۔ پہلی مرتبہ عادلانہ تقسیم ہوئی،
اور جب کہا نا کہ نہیں یا علی اس طرح تو لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، جن کی موجیں لگی ہوئی تھیں انہوں نے تو مخالف ہونا تھا، کسی کی موج لگی ہو تو پھر وہ اس کو تکلیف ہوتی جب اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، یا علی اس طرح سے تو لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کی حکومت کو گرا دیں گے، آپ کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ تھوڑا سا طبقہ بندی رکھیں اور خیال رکھیں، تھوڑا سا جو پہلے حکومتوں میں نوازے جاتے تھے ان کے لیے خصوصی وظائف اسی طرح جاری رکھیں۔ جملہ سننا کائنات قربان کر دوں، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ، کیا تم علی کو یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کر لوں؟ واللہ ما اتور بہما ثمر سمیر وما اما نجم فی السماء نجمہ، خدا کی قسم جب تک شب و روز کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جب تک ستارے آسمان پر طلوع کرتے رہیں گے، علی کسی کے حق میں ظلم کر کے اپنے ناصر اور مددگار نہیں بنائے۔ کیا اس چند روزہ زندگی کے لیے علی کسی کے حق میں ظلم کرے گا؟ واللہ لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف انما المال مال اللہ، خدا کی قسم یہ علی کا ذاتی مال بھی ہوتا میں تو تب بھی لوگوں میں برابر تقسیم کرتا، یہ تو علی کا ذاتی مال ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا مال ہے جو علی کے پاس امانت ہے۔ علی اللہ کے مال میں خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ جو میرے پاس امانت ہے میں اس امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ امیر المومنین کی وہ عادلانہ تقسیم تھی جو لوگوں سے برداشت نہ ہو۔ سننا شیعہ سنی بھائیو، سننا، مر جانا ہے، جہان چھوڑ جانا ہے، کسی نے کسی کی قبر میں جواب دے نہیں ہونا، خود جواب دے ہونا ہے۔ کیا وجہ ہوئی؟ مولا علی کی کل تو بیعت کی تھی، اگلے مرحلے بیعت توڑ کیوں دی؟ مولا علی کے خلاف جمل میں کیوں آ گئے لوگ اکٹھے ہو گئے مسلمان؟ صفین میں مولا علی کے خلاف لشکر لے کے کیوں آ گئے؟ کیوں؟ صرف امیر المومنین کی عدالت لوگوں سے تو برداشت نہیں۔ اس لیے جارج جرداق لبنان کا عیسائی ہے، لبنان کا ایک عیسائی ہے، ادبیات عرب کا پروفیسر تھا، اس نے ایک کتاب لکھی مولا علی علیہ السلام کی عدالت پر، اور اس کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ اردو میں ترجمہ موجود ہے، نیٹ پہ دستیاب ہے، دنیا کی کئی زبانوں میں، انگلش میں بھی ملے گی، تو جانتے ہو نیٹ سے تلاش کرنا، اس کتاب کا مطالعہ کرنا۔ 4 جلدوں میں کتاب لکھی ایک عیسائی نے مولا علی علیہ السلام کی عدالت پر، اور لطف لو یہ مکہ کے کسی مفتی نے نہیں لکھی، یہ لبنان کے عیسائی نے لکھی۔ جس سرزمین پر محبت علی کا بیج بویا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے، اس محبت والی سرزمین کا یہ اثر دیکھو کہ لبنان کا رہنے والا عیسائی بھی مولا علی علیہ السلام کی شان میں لکھتا ہے۔ کسی نے کہا تھا تو عیسائی تھا، تو حضرت مریم کی فضیلت پر لکھتا، تو حضرت عیسیٰ کے فضائل لکھتا، تو کیا ہوا مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ کے تو نے فضائل لکھے؟ وہ کہتا ہے میں تو فضیلت کا عاشق تھا، میں تو فضیلت لکھنا چاہتا تھا، میں کیا کروں گا، فضیلت سوائے علی کے کہیں ملی نہیں۔ اور اس نے جب کتاب لکھی، چھپوانے کے پیسے نہیں تھے، چھپوانے کے 4 جلدوں میں کتاب۔ اتوار والے دن چرچ میں گیا عبادت کے لیے، جو ان کا پادری تھا نا چرچ کا، اس نے کہا کہ جارج آج کل تھوڑے سے گم سے رہتے ہو، پریشان دکھائی دیتے ہو۔ کہا میں نے کتاب لکھی ہے، چھپوانے کے پیسے نہیں، فکر مند رہتا ہوں۔ فرمایا کہ چرچ تمہاری کتاب چھپوائے گا؟ کہا میں نے وہ کتاب اصل میں حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم کے بارے میں تو نہیں لکھی، میں نے مسلمانوں کے خلیفہ کی عدالت پر کتاب لکھی۔ اس چرچ کے وہ پادری نے پوچھا کہ کس مسلمان خلیفہ کی عدالت پر؟ کہتا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عدالت پر۔ پادری نے سنا نام، خوش ہو کے کہتا ہے اب چرچ تمہاری کتاب ضرور چھپوائے گا، تمہاری کتاب ضرور چھپوائے گا۔ کہتا ہے کیوں؟ کہا علی تو تھے، علی وہ عادل حکمران تھے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں عیسائیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، مسیحیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ علی واقعاً امام عادل تھے، لہذا پہلی مرتبہ عیسائیوں نے وہ کتاب چھاپی، چرچ نے چھپائی، اور شاہ ایران جب زندہ تھا اس ملعون نے، چونکہ ظالم کو کبھی بھی ایسی بات کتاب اچھی نہیں لگتی جو ظلم کے خلاف لوگوں کو ابھارے، اس کتاب پر پابندی آئی تھی، اور جارج جرداق خود بھی ایران نہیں جا سکتا تھا، تو اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد
پھر وہ ہزاروں مرتبہ کتاب چھپ چکی اور دنیا کی متعدد زبانوں میں چھپ چکی۔ اس عربی کتاب کے مقدمے میں جارج جرداق نے ایک جملہ لکھا، دنیا کو خطاب کر کے کہتے یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقارہ۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دیتی، ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دیتی، علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والی ہوتی۔ اس کتاب میں کہ جارج جرداق مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جہاں شہادت کے اسباب پہ بحث کی، ایک جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے قتل فی محرابہ لشدت عدل۔ مولا علی کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ فرمایا مولا علی کو ان کی سخت عدالت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ مولا علی علیہ السلام عادل بہت بڑے تھے اور عدالت میں بڑے سخت تھے، اور عدالت کی سختی لوگوں سے برداشت نہیں۔ سامعین گرامی، دنیا میں حکمران ظلم کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، مولا علی واحد حکمران تھا جو اپنی عدالت کی وجہ سے قتل ہو گئے، جو اپنی عدالت کی وجہ سے مارے گئے کہ لوگ مولا علی کی عدالت کو برداشت نہ کر سکے۔ کہاں لائے گے دنیا علی جیسے عادل امام کی مثال؟ دنیا میں بتاؤ کوئی حکمران ایسا دیکھا ہے، کوئی حکمران ایسا دیکھا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنا پھٹا جوتا سیتا ہو؟ کوئی حکمران ایسا دیکھا ہے جو ہاتھ سے چکی چلاتا ہو؟ کوئی حکمران ایسا دیکھا ہے جو پھٹا پرانا لباس پہنتا ہو؟ سامعین گرامی، یہی وجہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام کی بیعت کو توڑ دیا گیا، مولا علی علیہ السلام کے خلاف لشکر اکٹھے کیے گئے۔ انہوں نے جو بیعت کی تھی، یہ پہلی حکومتوں میں نوازے جاتے تھے، یہ سرکردہ افراد تھے، انہیں یہ توقع تھی کہ مولا علی کی بیعت کی ہے، مولا علی کو ہم حکومت میں لائے ہیں اور مولا علی سے بھی ہمیں حکومت میں حصہ ملے گا۔ ایک بصرہ کی گورنری کا خواہش مند تھا، ایک کوفہ کی گورنری کا خواہش مند تھا۔ مولا امیر المومنین نے اقتدار سنبھال لیا، حکومت مضبوط ہو گئی۔ دونوں حضرات مولا امیر المومنین کے پاس آئے، رات کا وقت تھا، مولا علی علیہ السلام بیٹھے بیت المال کا حساب کتاب لکھ رہے تھے۔ بیت المال میں یہ دونوں شخصیات آئے، چراغ جل رہا تھا، آ کے سلام کیا، مولا علی نے سلام کا جواب دیا اور وہ چراغ بجھا دیا۔ یا علی یہ کیا ہوا؟ ایک چراغ جل رہا تھا تو آپ نے روشنی بڑھانے کی بجائے وہ ایک چراغ بھی بجھا دیا۔ فرمایا تمہاری میری گفتگو یہ ذاتی نوعیت کی گفتگو ہے، اور اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے۔ ہم اپنی ذاتی گفتگو کے لیے بیت المال کا تیل کس لیے جلائیں؟ خدا کی قسم جب یہ جواب سنا نا مولا امیر کا، پھر دل کی بات دل میں رہ گئی، ہاں مدعا زبان پر آ ہی نہ سکا۔ انہیں سمجھ آ گئی جو علی بیت المال میں سے 2 پیسے کا تیل ہماری خاطر جلانے کو تیار نہیں، وہ علی بغیر کسی وجہ کے بصرہ و کوفہ کی گورنر اور حکومت ہمیں دینے کو تیار نہیں۔ اس لیے مولا علی کے خلاف یہ جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جنگ جمل کا مارکا پیش آیا اور پھر صفین کا مارکا پیش آیا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت کو سنبھالا، حکم نامہ جاری کیا، جس مسلمان کے پاس بھی اسلحہ ہے اس کا ذاتی نہ بیت المال سے جنہیں ملا ہے وہ اسلحہ جمع کروایا جائے، جس کے پاس جانور ہیں حکومت کے وہ بیت المال میں جمع کروائے جائیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت ہے، شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے کہ عمرو عاص نے خط لکھا حاکم شام کو، عمرو عاص اب تیار ہو جا، علی اقتدار میں آ گیا ہے اور تجھ سے سارا مال ایسے جدا کرے گا جیسے چھلکا لکڑی سے جدا کیا جاتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ امیر المومنین کے ساتھ دشمنی کی وجہ تھی۔ امیر المومنین کی عدالت مولا علی کی دشمنی کی وجہ بنی۔ مولا امیر المومنین کو جب یہ کہا گیا نا کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں، ہماری اردو میں جو کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھیں، مولا علی نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الاماء لرددتہ۔ فرمایا خدا کی قسم علی کا بس چلا مجھ سے پہلی حکومتوں میں جو بیت المال عورتوں کے حق مہر میں دے دیا گیا، علی وہ حق مہر بھی لوٹائے گا، اور جس بیت المال سے کنیزیں خریدی گئیں،
جن پیسوں سے غلام خریدے گئے میں وہ غلام اور کنیزیں بھی لوٹاؤں گا۔ لأن الحق القدیم لا یبطلہ شیء، کسی کا حق کسی کو دینے سے ختم نہیں ہوتا۔ میرے تو حکومت سنبھالنے کا مقصد یہ ہے میں صاحب حق تک اس کا حق لوٹاؤں اور مظلوم کی داد رسی کروں اور ظالم کے ہاتھ کو روکوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا۔ سامعین گرامی، خلیفہ اور حاکم کی حیثیت سے جب کوفہ تشریف لائے اور پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا، کوفہ والو میں تمہارے حاکم کی حیثیت سے آیا ہوں، آج دیکھ لو یہ میرے پاس چادر ہے، ہاں یہ میرا لباس ہے، یہ میری تلوار ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میری زرہ ہے۔ دکھا دیا مولا نے، یہ میرا کل ترکہ ہے، یہ میرا کل سامان ہے۔ میں قتل کر دیا جاؤں یا خلافت سے ہٹا دیا جاؤں، اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی۔ مومنین کرام، پیغمبر کا طریقہ مولا علی نے زندہ کیا۔ لباس امام غزالی نے لکھا اپنی کتاب میں، سنو، لکھا کہ سارا دور خلافت 4.5 سال کا عرصہ اسی ایک چادر میں مولا علی نے گزار دیا جو مدینہ سے ساتھ لائے تھے۔ اور اس چادر کی کیفیت کیا تھی وہ خود نہج البلاغہ میں جملہ ذرا سنیے گا، اتنے پیوند لگے ہوئے تھے اس چادر کو۔ مولا امیر خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَقَعْتُ مِدْرَعَتِ هَٰذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا، میں نے اپنی اس چادر کو اتنے پیوند لگوائے کہ اب پیوند لگانے والے سے مجھے حیا آتی ہے۔ پیوند لگانے والا کہتا ہے یا علی اب تو پیوند پر پیوند لگ رہا ہے، اب تو اس میں پیوند لگانے کی جگہ بھی نہیں بچی ہے۔ غزالی لکھتا ہے کہ سارا دور خلافت اپنا اس چادر میں گزار۔ ولی جو فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں جو میں علی چاہوں، کھانے کے لیے خالص گندم مہیا کر سکتا ہوں، پینے کے لیے خالص شہد مہیا کر سکتا ہوں، اور میں پہننے کے لیے خالص ریشم مہیا کر سکتا ہوں، لیکن ہے ہاتھ یغلبنی ہوایا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ خواہشات نفس علی پر غالب آ جائے، خواہشات نفس علی کو مغلوب کر لے۔ مولا علی جو فرماتے تھے اقنع من نفسی بن یقال امیر المومنین ولا اشارکم فی مقار الدہر، کیا میں علی اسی بات پر راضی ہو جاؤں، کیا میں اسی بات پر قناعت کر لوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہہ کے بلاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، جب تک فرمایا میں اگر امیر المومنین اس بات پر قناعت نہیں کروں گا میں لوگوں کے دکھوں میں شریک بنوں گا۔ اور مولا امیر المومنین کا جو انداز حکمرانی تھا اور انداز حکومت تھا وہ اتنا سادہ اور اتنا آسان تھا کہ امت کا اس ریت میں غریب سے غریب انسان کا جو انداز زندگی تھا، طرز زندگی، اس سے بھی زیادہ غریب زندگی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ بات سارے حضرات پڑھ دیجئے بلند آواز۔ ہاں جی، کوئی سال کے بعد بیت المال تقسیم کرتا تھا، کوئی 6 ماہ کے بعد۔ مولا امیر المومنین کا طرز رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہر جمعے کے جمعے۔ مولا علی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ مال بیت المال میں جمع کر کے رکھا جائے، مولا علی چاہتے تھے کہ صاحب حق تک اس کا حق پہنچا دیا جائے۔ ہر جمعے کے جمعے بیت المال میں جو مال آتا تھا فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تقسیم کرنے کے بعد نا بیت المال میں جھاڑو دے کے پھر مصلی عبادت بچھا کے پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر دعا کرتے پروردگارہ گواہ رہنا میں نے مال دنیا اکٹھا کر کے نہیں رکھا، میں نے صاحب حق تک حق پہنچا دیا، میں نے صاحب حق تک حق پہنچا دیا۔ کہاں لائے گی دنیا مولا علی جیسے عادل کی مثال؟ سگا بھائی ہے، سگا بھائی جناب عقیل 10 سال بڑے مولا علی علیہ السلام سے۔ آقا امیر المومنین کے پاس آئے، یا امیر المومنین آپ بیت المال سے میرا کچھ حصہ بڑھا دیں۔ ایک بار نہیں آئے، 2-3 بار آئے۔
میں ایک بار کی بات سنا رہا ہوں، بیت المال سے کچھ حصہ بڑھا دیں کثیر العیال میں، نہج البلاغہ میں پورا خطبہ موجود ہے۔ کیا مانگا؟ یہ بات نہج البلاغہ میں نہیں ہے، یہ بات دوسری تاریخ سے میرے مطالعے میں ہے۔ صرف 3 کلو گندم اضافی طلب کی۔ کیا مانگا؟ 3 کلو گندم، تھوڑا سا میرا حصہ بڑھا دیں۔ مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ میں دیکھ رہا تھا، اولاد عقیل کی طرف فقر اور غربت کے آثار ان کے چہروں سے عیاں تھے۔ جب اضافی مطالبہ کیا نا، اضافی مطالبہ، تو مولا امیر المومنین نے لوہا گرم کیا، ایک لوہے کا ٹکڑا، بعض کہتے ہیں چمچا، کیا کہتے ہیں، چمٹا، ہاں جو بھی اس زمانے کا کوئی لوہا تھا، ایک ٹکڑا، اس کو گرم کیا۔ گرم کرنے کے بعد جو سرخ ہو گیا نا، عقیل سے کہا عقیل بھائی ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ عقیل نے ہاتھ آگے کیا، وہ گرم لوہا عقیل کے ہاتھ پہ رکھا، عقیل کی چیخ نکل گئی۔ جب چیخ نکل گئی، امیر المومنین کے جملے سنی نہج البلاغہ میں موجود ہے، فرمایا سقلت کا سواقل یا عقیل، رونے والیاں تجھ پر روئیں میرا بھائی عقیل، ماتم کرنے والیاں تیرا ماتم کریں۔ اتئن من حدیدۃ احماها انسانها للعب وتجرنی الی نار سجرها جبارها لغضب، تو لوہے کے اس گرم ٹکڑے سے چیخ اٹھا، اسے ایک انسان نے گرم کیا تھا، میں جلانے کا قصد نہیں رکھتا تھا، اور تو مجھے جہنم کی اس آگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے جسے خدا جبار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے۔ عقیل بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس حق سے، اس حصے سے زیادہ تجھے دوں بھائی سمجھ کے، جتنا حصہ ایک عام مسلمان کو ملتا ہے۔ عقیل یہ کام علی سے ہونے والا نہیں۔ پھر ایک موقع پہ آئے، یا علی آپ اتنی بڑی ریاست اسلامی کے حکمران ہیں، میں 1 لاکھ درہم کا مقروض ہوا ہوں، مجھے بیت المال سے دیں، میں نے یہ قرض ادا کرنا ہے۔ دارالامارت کی چھت پر بیٹھے تھے، جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا عقیل رات کا وقت ہے، وہ سامنے دکانیں جا، تالے توڑ ان کے اور اپنا مال نکال لے وہاں سے پورا کر۔ یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں چوری کروں، میں مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالوں؟ فرمایا تو عام مسلمانوں کے مال میں چوری کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، علی بیت المال میں کیسے خیانت کرے؟ تیرے حق سے زیادہ تجھے کیسے دے سکتا ہوں جو تیرا حق نہیں ہے؟ کہاں لائے گی دنیا ایسے حکمرانوں کو؟ خدا کی قسم ہمارے ہاں تو جو بندہ اقتدار میں آتا ہے نا، 7 نسلیں بھی کھائیں تو اس سے ختم نہ ہو۔ ہمارے ہاں جو اقتدار میں آتا ہے اس کے نوکروں کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں، اس کے ملازموں کی حالتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ 4.5 سال کی حکومت اور حکمرانی کے بعد ایک دن مولا امیر فرماتے تھے، لوگ ساتھ چلنا چاہتے تھے، فرماتے تھے خبردار، مجھے تمہارے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، رب نے تمہاری عزت بنائی ہے، مت اپنی عزت کو برباد کرو اور میرے ساتھ مت چلو۔ کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے تھے۔ اور ایسا عادل امام۔ سامعین گرامی، دور خلافت میں شیعہ سنی سب نے لکھا 2 لباس خریدنے تھے، لباس، قمبر کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، ایک دکان پہ گئے، اس نے کہا یا امیر المومنین آئیے تشریف رکھیے۔ فرمایا قمبر یہ تو ہمیں پہچانتا ہے، اس سے نہیں لیں، ہمارا طریقہ اور ہے، مولا علی کا طریقہ اور ہے۔ ہم ایسے دکاندار سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تعلق والا بلاتے ہیں کہ ہمیں چیز سستی مل جائے، لیکن مولا امیر المومنین اس بات کے قائل نہیں تھے۔ جو مجھے جانتا ہے یقیناً مجھے امیر المومنین سمجھ کے شاید اس قیمت سے کم لے جو عام لوگوں سے لیتا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں مجھ سے کوئی توقع بھی رکھے گا، اور میں اس دکاندار سے نہیں لیں گے۔ چلتے ہیں کیسے دکاندار پر، ایک دکان پر پہنچے، دکاندار نے کہا یا شیخ بیٹھیے، جب شیخ بیٹھیے کہا تو سمجھ گئے کہ یہ ہمیں نہیں پہچانتا۔ دو لباس خریدے، ایک 5 درہم کا تھا، ایک 3 درہم کا تھا۔ شیعہ سنی بھائیوں، وہ 5 درہم والا لباس مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے غلام قمبر کو دیا، 3 درہم والا پیراہن مولا علی نے اپنے لیے رکھا۔ ہاں لوگ حیران ہو گئے، قمبر عرض کرتے آپ آقا ہیں، آپ مالک ہیں، میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں، یہ اچھا لباس آپ زیب تن کریں، یہ معمولی قیمت والا میں پہن لیتا ہوں۔ خدا کی قسم بات سنو، میں رک کے باتیں کرنے لگا ہوں۔ دنیا کے بادشاہوں کے جو غلام ہیں وہ قیمتی لباس بھی پہنتے ہیں، ہاں
عمدہ لباس بھی پہنتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ اپنے غلاموں کو قیمتی لباس پہنا کر بھی ان کے احساس غلامی کو ختم نہیں کرتے، ان کا احساس غلامی اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہمارا نوکر ہے لہٰذا تو اچھا پہن، لیکن خدا کی قسم جب قیمتی لباس قمبر کے حوالے کیا نا، اور قمبر نے عرض کی آپ آقا ہیں، مالک ہیں، میں تو نوکر ہوں، یہ قیمتی لباس آپ پہنے، ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ قمبر کو احساس غلامی نہیں ہونے دیا۔ فرمایا قمبر تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں، جوان کو اچھا لباس دے دیتا ہے، میرے یہ معمولی قیمت والا لباس۔ احساس غلامی کو دور کیا قمبر۔ کہاں لائے گی دنیا علی مولا جیسے عادل امام کی نظیر؟ نہج البلاغہ میں آقا کا جملہ سنیے، کائنات قربان کر دوں کتنا بڑا عادل امام۔ فرمایا واللہ لعطیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاقها الا ان آسی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت ما لعلی ونعیم یفنا ولذۃ لا تبقى۔ مولا امیر فرماتے ہیں خدا کی قسم، سننا خدا کی قسم، یہ ہفت اقلیم علی کو دے دیے جائیں۔ ہفت اقلیم سمجھتے ہو؟ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ہفت اقلیم یعنی کائنات، پوری کی پوری کائنات میں علی کو دے دی جائے، صرف اس ایک شرط پر کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں۔ یعنی اگر مجھے کوئی کہے کہ یا علی اس چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لو، اور آپ کو یہ ساری کائنات حوالے کرتے ہیں، فرمایا خدا کی قسم میں کائنات ٹھکرا دوں گا، اتنی ساری اللہ کی نافرمانی نہیں کروں۔ میں کائنات ٹھکرا سکتا ہوں، میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، ما لعلی ونعیم یفنا ولذۃ لا تبقى۔ فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ، مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ، کہ اس دنیا کی خاطر جو فنا ہونے والی ہے، کہ اس دنیا کی خاطر جو برباد ہونے والی ہے، علی کسی چیونٹی کے حق میں بھی ظلم کرے۔ یہی وہ جملہ تھا آیت اللہ تہرانی نے لکھا کہ میں امریکہ گیا، ہوسٹن کوئی شہر ہے، تو وہاں جو میرے ایرانی میزبان تھے انہوں نے میری ملاقات کروائی ایک نو مسلم، نو شیعہ، ایک عیسائی نوجوان سے۔ یہ عیسائی ہے اور ابھی یہ مسلمان ہوا اور شیعہ ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان ہونے کا سبب کیا بنا اور تمہارے شیعہ ہونے کا سبب کیا بنا؟ تو کہتے آپ بیٹھے، میں ابھی آپ کو اس کا سبب بتاتا ہوں۔ پڑوس میں اس کا گھر تھا، گھر گیا، انگریزی ترجمہ نہج البلاغہ کا اٹھا کے لایا۔ اس نے ایک جگہ پر نشانی رکھی ہوئی تھی، وہ کتاب کھولی سامنے رکھی۔ یہی فرمان مولا امیر علیہ السلام کا کہ جو فرمایا خدا کی قسم ہفت اقلیم علی کو دے دیے جائیں کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں، میں کائنات ٹھکرا دوں گا، اتنا سے ظلم نہیں کروں گا۔ ایسا یہ جو فرمان ہے نا مولا علی کا، اسی فرمان نے مجھے مسلمان بھی کیا اور مجھے شیعہ علی بھی بنایا۔ اتنا بڑا عادل، کائنات ٹھکرا دے اور چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھین۔ سامعین گرامی، امام عادل کے ماننے والے، خدا را خدا را خدا را خدا را خدا را، مولا علی فرماتے ہیں یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم۔ نہج البلاغہ میں مولا کا کلام ہے، فرماتے ہیں دنیا میں ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ دنیا میں جو ظالم کا دن ہے نا، جو مظلوم پر ظلم کرتا ہے، فرمایا قیامت کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا اس ظالم کے لیے جس نے مظلوم پر ظلم کیا۔ دنیا میں تو ظلم کر لو گے، قیامت کے دن مظلوم کا حق خدا طلب کرے گا۔ وہ دن اس ظالم کے لیے بہت سخت ہوگا۔ کسی کا حق نہ کھانا، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، کسی کے حق پہ دست درازی نہ کرنا، کسی سے دھوکہ نہ کرنا، کسی سے فرار نہ کرنا، کسی سے خیانت نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ تم مولا علی کے چاہنے والے ہو، مظلومیت مولا علی نے ہمیں درس دیا، مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، ظالم ہونا عیب ہے۔ اپنے دامن کو ظلم سے آلودہ نہ ہونے دینا۔ مولا علی یہی وصیت کرے، نہ ظالم بننا، نہ ظالم کے مددگار بننا، نہ ظالم کے حامی بننا، نہ ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا۔ تم علی والے ہو۔ میں زیادہ ٹائم لے گیا، بس
آخری بات اور دو جملے ذکر مصیبت کے. کہاں لائے کہ دنیا علی جیسے عادل امام کی مثال. شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، کائنات میں، پوری کائنات میں نگاہ کر کے بتاؤ کوئی ایسی بہن، توجہ کرنا، کوئی ایسی بہن بھائی کی لاش پر آئے بھائی کو رونے کے لیے اور بھائی کی لاش کی حالت دیکھ کے پھر بھائی کو نہ روئے، بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھے؟ ہاں؟ بھائی کا مرثیہ نہ پڑھے، بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھے. تاریخ پڑھ، جنگ خندق میں عامر بن عبد ود کی بہن، کل کفر کہا رسول اللہ نے، بہت بڑا عرب سردار تھا، بہت بڑا بہادر تھا. مولا علی علیہ السلام نے اس کو قتل کیا، امیر المومنین نے اس کا سر کاٹا. سردار تھا، عرب کا سردار. اس کا لباس جنگ بہت قیمتی تھا، اس کی زرہ بہت قیمتی تھی، اس کا خود بہت قیمتی تھا، ہیرے جواہرات سے مزین اور مرصع اس کا قیمتی اسلحہ، اس کا قیمتی لباس جنگ، اس کا قیمتی خود. امیر المومنین نے سر کاٹا، اس کے لباس جنگ کو نہیں اتارا، اس کا لباس نہیں لوٹا. مولا علی نے سر لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے. عمر کی بہن کو پتہ چلا کہ میرا بھائی مارا گیا، بھائی کو رونے کے لیے آئی بھائی کی لاش پہ. جب بھائی کی لاش کی حالت دیکھی نا، حالت دیکھ کے کہتی ہے کہ میرے بھائی کی لاش کو کسی نے لوٹا ہی نہیں، میرے بھائی کے اس قیمتی لباس کو کسی نے اتارا ہی نہیں. خدا کی قسم بھائی کو رونا بھول گئی. بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی بھیا میں آئی تھی تجھے رونے، لیکن تیری لاش دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ تیرا قاتل اتنا شریف ہے، تیرا قاتل اتنا کریم ہے. اور بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی لو کان قاتل عمر غیر قاتلہ بقیتہ ابدا ما دمت فی البلد ولکن قاتلہ من لا نظیر لہ کان یدعى ابوہ بیضۃ البلد. اے بھائی، علی کے علاوہ تیرا کوئی بھی اور قاتل ہوتا نا میں ساری زندگی تجھے روتی، لیکن بھیا میں اب تجھے روؤں گی نہیں، اس لیے کہ تیرا قاتل اتنا کریم ہے، تیرا قاتل اتنا شریف ہے کہ جس کی کائنات میں نظیر نہیں ہے. میں تو اب روؤں گی نہیں، میں تو دنیا پر فخر کروں گی کہ میرا بھائی کسی عام انسان کے ہاتھوں نہیں مرا، میرے بھائی کو علی ابن ابی طالب جیسے بہادر نے مارا ہے. لیکن شیعہ سنی بھائیو کیا قصور تھا رسول کے بیٹے حسین کا؟ جب آقا حسین کی لاش پر بہن آئی تھی، لاش کی حالت عجیب تھی. اجر و کمال اللہ. 11 محرم کو جب نبی زادیوں کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزارا گیا اور میری آقا زادی کی جب نگاہ پڑی بھائی کے بے گور و کفن لاشے پر، میری آقا زادی نے پھر اونٹ بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا، پھر کھڑے اونٹ سے اتری نبی کی بیٹی اور سیدھی بھائی کی لاش پر، اور بھائی کو خطاب کر کے کہتی تھی انت اخی الحسین، میرا بھائی حسین تو ہے، انت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے. ازادارو رخ پھر گیا نانا کی مدینہ کی طرف اور نانا کو خطاب کر کے کہتی تھی یا جدہ صلی علیہ ملائکۃ السما، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے. ھذا حسین بالعراء، نانا یہ آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا پر مقتل اعضاء جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے. اتنا بھی ظلم ہوا، فرزند رسول کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اعضاء کاٹ لیے، سر مبارک کو کاٹا، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، اور پھر ایک درد بھرا جملہ کہا مسلوب الامامت والرضا، نانا دیکھ تیرے حسین کا لباس بھی لوٹ کے لے گئے. امام اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. پھر ایک جملہ گا یا جدہ ذریتو کا مقتلہ و نسلو کا ضائع، نانا آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، نانا آپ کی نسل کو برباد کر دیا گیا. اور پھر ایک درد بھرا جملہ یا جدہ بناتو کا سبایا،
عمر کو قتل کیا، لیکن عمر کی بہن کے ہاتھوں میں کسی نے رسیاں نہیں پہنائی ہیں۔ بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نانا دیکھ تیری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا، تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن پہنا دیے گئے۔ اجرکم علی اللہ جب شہادت ہوگی نا مظلوم کربلا کی، عزاداروں ایک مرتبہ جناب فضہ پھر روتی ہوئی آئیں، آقا زادی ہم اجڑ گئے، برباد ہو گئے۔ فرمایا اما فضہ ہم تو اجڑ گئے۔ فرمایا اب جو ظلم ہونے والا ہے، عمر ابن سعد نے نعرہ بلند کیا من ینتدب للحسین، کوئی ہے جو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے؟ 10 حرامزادے نکلے، مظلوم کربلا کی لاش پر گھوڑوں کی تازہ نال بندی کی گئی، نئی نالیں لگائی گئی اور مظلوم بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور خدا کی قسم روایتیں کہتی ہیں یوں گھوڑے دوڑائے گئے سینے اور کمر کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، سینے اور کمر کی ہڈیاں پس کے رہ گئیں، اس لیے پوچھتی تھی میرا بھائی حسین تو اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداروں جب سید الساجدین نے دیکھا نا اپنے بابا کی بے گور و کفن لاش کو، خدا کی قسم سید سجاد کے چہرے پر زردی موت کی چھا گئی۔ احتضار کی حالت سمجھتے ہو؟ جب روح نکلنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، یہ حالت سید سجاد کی ہو گئی۔ میری آقا زادی نے جب بیمار بھتیجے کی حالت دیکھی نا، میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا، دوڑ کے سید سجاد کے قریب آئی اور فرمایا مال یراک تجود بنفسک یا بنیا، بیٹا اپنے آپ کو سنبھال، تجھے کیا ہوا کہ اپنی جان ختم کر لے گا؟ یا بقیت الماضین، میرے اسلاف کی یادگار، یا بقیت اخی و ابی و جدی، اور میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، اور میرے بابا علی کی نشانی، اور میرے نانا رسول اللہ کی یادگار۔ سجاد سوال اپنے آپ کو، عرض کی پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے؟ وہ میرے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا ہے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن خاک کربلا پر۔ اس وقت سید سجاد کو حوصلہ دیا، سنبھالا، فرمایا سجاد بیٹا میں نے اپنے نانا سے کربلا کے سارے حالات سن رکھے ہیں، میں نے نانا سے سن رکھا ہے، اللہ نے ایک قوم سے وعدہ لیا ہے جو قوم ہمارے شہیدوں کو دفن کرے گی، ہمارے شہید دفن ہوں گے۔ سجاد بیٹا تمہارے بابا دفن ہوں گے، تمہارے بابا کی قبر بنے گی، اور میں نے نانا سے یہ بھی سنا پھر تمہارے بابا کی جب قبر بنے گی نا پھر علم نصب ہوگا تمہارے بابا کی قبر پر، پھر ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت کے۔ سید سجاد کو حوصلہ دیا، سنبھالا۔ لیکن بھائی کی لاش پہ نا بی بی پھر آئی اور جناب فضہ سے فرمایا شیعہ بیٹھو سنی بیٹھو، لوگ ابھی بھی بحثیں کرتے ہیں انجی رونا چاہیے نہیں رونا چاہیے، اور میرا بھائی احساسات سے تعلق ہوتا ہے، دل دکھتا ہے تو آنسو آتے ہیں، ان القلب لیحزن وان العین لتدمع، دل کا کام ہے رنجیدہ ہونا اور آنکھوں کا کام ہے آنسو آنا۔ لوگ تو فلمیں دیکھ کے رو پڑتے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھ کے رو پڑتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی فلمیں دیکھ کے روئے، کوئی زہرا کے لال کو روئے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے قیامت کے دن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں حسین کو روئے گی۔ معاف کرنا عزادارو، جملہ پڑھنے لگا تیرا دل کرے تو دعا سبحا لینا، تیری میری بخشش کا سبب بن جائے گا۔ بھائی کی لاش پر آئی، جناب فضہ سے فرمایا اما فضہ تو جاؤ عمر ابن سعد کے پاس اور ابن سعد سے جا کے کہہ دے علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے شہیدوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے ہم بھائیوں کو دفن تو کر لیں۔ پھر شیعہ سنی بھائیوں بتاؤ کائنات میں کبھی بہنوں نے بھی بھائیوں کی قبریں بنائی ہیں؟ اتنی مجبور ہوگی رسول کی بیٹی بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ جناب فضہ گئی عمر ابن سعد کے پاس، ابن سعد علی کی بیٹی کہتی ہے کہ اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت دے، ہمیں بعد میں لے جانا کوفہ، ہمیں بھائیوں کو دفنا لینے دے۔ عزاداروں جب پیغام لے کے گئی عمر ابن سعد ملعون کہتا دل دکھے مجھے معاف کرنا، ابن سعد کہتا فضہ جا اپنی آقا زادی سے کہہ دے لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کیے جاتے ہیں۔
مہر نبوت کا سوار حسین، جوانان جنت کا سردار علی و بطول کا دل بند، اور 3 دن تک لاشا بے گور و کفن خاک کربلا پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔